पारा 3 सूरा 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, कि हर इंसान को मरना होगा, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। मेरे भाइयों, इस चीज को सामने रखिए। आज आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, आपको भी मरना होगा। इस स्टेज के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, जब अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये ऐलान कर दिया, जब अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये बयान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के लोगों, ऐ दुनिया वालों, हर इंसान को मरना होगा, हर नफ्स को मरना होगा, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। तो मौत से कोई बच नहीं सकता, ना मौलवी तनवीर बच सकता है, ना मेरे करीब मेरे नजदीक बैठे हुए मौलाना मौत से बच सकते हैं, ना आप मौत से बच सकते हैं। आवाज बहुत खराब है साहब, जरा ठीक कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, हर इंसान को मरना होगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। ऐ दुनिया में हीरोपंती दिखाने वालों, सुनो, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और हाँ हाँ, इस बात को भी याद रखो कि जब अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये ऐलान कर दिया कि हर इंसान को मरना होगा, तो मौत से कोई भी इंसान बच नहीं सकता, मौत से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। एक सवाल, क्या आपके गुमानी में, आपके झारखंड में, रूपसपुर में आदमी मरते हैं? आदमी मरते? जवाब दे, मरते हैं आदमी? यहां भी मरते? हाँ, मैं तो जब आ रहा था मन ही मन में सोच रहा था वहां जाऊंगा, शादी वूदी करके वहीं रह लूंगा, कटियार घूम कर नहीं आऊंगा, क्योंकि हमारे कटियार में लोग मरते हैं। लेकिन नहीं साहब, पता ये चला कि आपके यहां पर भी लोग मरते हैं। जी हाँ, मौत से कहीं नहीं भाग सकता। मेरे प्यारे साथियों, कहां भागेंगे? जरा सोचिए मेरे भाइयों, मौत से आप कहां भागेंगे? मौत से कहां भागेंगे? हर हाल में तो आपके पास मौत आनी है। एक मर्तबा मैं दिल्ली चला गया, मैंने सोचा शायद मैं दिल्ली आ गया, हमारे कटिहार से, झारखंड से 1000 किलोमीटर की दूरी पर आ गया। हो सकता है कि मैं दिल्ली में मौत से बच जाऊंगा। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा, मैं क्या देखा, हाय अल्लाह, यहाँ पर भी लोगों के पास मौतें आ रही है, यहाँ पर भी लोग मर रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहता था। जब मैंने दिल्ली के अंदर लोगों को मरते हुए देखा, मैंने दिल्ली को छोड़ दिया, मैं मुंबई चला गया। फिर मैं मुंबई जाने के बाद देखा कि मुंबई के अंदर भी लोग मरते हैं। फिर मैं मौत से बचने के लिए मुंबई को भी छोड़ दिया। सारी पूरे भारत के अंदर में घूमता रहा कि शायद कोई ऐसी मुझे जगह मिल जाए जहां पर मेरे पास मौत ना आए और मैं मौत से बच जाऊं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, पूरे भारत के अंदर कोई ऐसी जगह ना मिली कि जहां पर मैं मौत से बच जाऊं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, चलो साहब, क्यों ना मैं सऊदी अरब चला जाता हूं, क्यों ना मैं सऊदी अरब चला जाता हूं। मैं सऊदी अरब भी चला गया। सऊदी अरब जाने के बाद मैं एक दिन बड़े आराम से सोया। मैंने बड़े आराम से सोया। मैंने उस मन ही मन में सोचा, शायद अब मैं हिंदुस्तान को छोड़कर सऊदी अरब में चला आया, हो सकता है कि मैं यहाँ पर मौत से बच जाऊं। लेकिन दूसरे दिन जब मैं घूमने के लिए निकला, जब मैंने घूमने के लिए निकला और मेरी नजर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पड़ी, तो मैं समझ गया कि हाय अल्लाह, जो मौत मेरे नबी को ना छोड़े, जो मौत मेरे नबी को ना बख्शे, मैं किस खेत की मूली हूं, मैं कैसे मौत से बच सकता हूं। फिर सऊदी अरब जाने के बाद मुझे ये इत्मीनान हो गया, मुझे ये पता चल गया कि नहीं तनवीर, आप गलत सोच रहे हैं, आप मौत से बच नहीं सकते, क्योंकि रब का ये ऐलान है, रब का ये फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कई लोगों तुम मौत से बच नहीं सकते। बस मौत से नहीं बच सकते। बच सकते हैं, आप मौत से नहीं बच सकते। पहली चीज,
दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, आप मुझसे सवाल कीजिए मौलाना तनवीर साहब, आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कहूंगा बोलिए आपका कौन सा सवाल है, आपका क्या सवाल है। आपने मुझसे सवाल कर दिया कि मौलाना साहब हमारे गांव के अंदर रूपसपुर के अंदर 2 आदमी हैं, एक आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, एक आदमी ज़कात देता है, एक आदमी खैर के कामों में पेश रहता है, नेकी के कामों में पेश रहता है, नेकी के कामों में आगे रखता है। लेकिन बंदा बड़ा गरीब है, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं, गुर्बती की हालत में जिंदगी गुजार रहा है। और एक बंदा हमारे गांव में 1 नंबर का डाकू है, 1 नंबर का लुच्चा है, 1 नंबर का लफंगा है। अरे मौलवी तनवीर, वो नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो रोजा भी नहीं रखता है, वो गरीबों की मदद भी नहीं करता है, वो जलसा में चंदा भी नहीं देता है, वो मदरसों और मस्जिदों में दान भी नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है। वो इस तरह जिंदगी गुजारता है कि उसकी जिंदगी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अब बताइए, इसने अच्छा अमल किया लेकिन गुर्बती की जिंदगी गुजारी, इसने अच्छा अमल किया लेकिन परेशानी की जिंदगी गुजारी, और इसने गलत काम किया उसके बावजूद भी बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी। इसके पास भी मौत आई, इसके पास भी मौत आ गई, दोनों इस दुनिया से रुखसत होकर चला गया, दोनों इस दुनिया से रुखसत होकर चला गया। ए मौलाना तनवीर, आप बताइए क्या अच्छा अमल करने का फल कब मिलेगा और बुरे अमल करने की सजा कब मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ये सवाल मुझसे करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कुरान उठाकर पढ़िए, आप कुरान उठाकर देखिए। अल्लाह ने जब पहले ये ऐलान कर दिया, अल्लाह भी जानता है कि ये सुनने के बाद लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है। फिर अल्लाह ने इस ऐलान के बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या इंसान को मरना होगा, उसके फौरन बाद अल्लाह ने इसका जवाब दे दिया। उसके फौरन बाद अल्लाह ने इसका जवाब दे दिया। जवाब क्या है जरा सुनिए, आपका सवाल अल्लाह का जवाब जरा सुनिए। अल्लाह कहता है व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ लोगों, एक ऐसा दिन है जो कयामत का दिन है, जो डे ऑफ जजमेंट यानी बदले का दिन है, जिस दिन सबको बदला दिया जाएगा। अगर दुनिया में आप जर्रा बराबर भी गलत काम करेंगे तो उसका भी बदला आपको मिलेगा। अगर दुनिया में आप जर्रा बराबर भी अच्छा काम करेंगे तो उसका भी बदला मिलेगा। हो सकता है दुनिया में आप अच्छा अमल करें, दुनिया में आप अच्छा काम करें, लेकिन आपको बदला ना मिले। ये भी हो सकता है कि दुनिया में आप क्राइम कर रहे हैं, दुनिया में आप अपराध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं आप जानते हैं कि आप इस इलाके का सबसे दबंग आदमी है, आप इलाके का सबसे बड़ा हीरो है, आप इस इलाके का सबसे बड़ा रईस है। आप यहां पर जुल्म करेंगे, गलत काम करेंगे तो आपके सामने आकर कोई बात नहीं कर सकता। अगर पंचायत भी बैठेगी, अगर पंचायत भी बैठेगी, लोग अगर पंचायत में भी बैठेंगे तो आपके हक में फैसला आ जाएगा। आप गलत काम करेंगे, पुलिस आपको पकड़ कर लेकर जाएगी, आप पुलिस को पैसा दे देंगे, छूट जाएंगे, पुलिस के हाथ से आपको सजा नहीं मिलेगी। दुनिया की अदालत में आपको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया की अदालत भी पैसों की बुनियाद पर आज फैसला सुनाती है। मेरे भाइयों, अपने देश की बात करके जा रहा हूं आपको, लेकिन हाँ, इस बात को याद रखो, दुनिया में तो तुम्हारी हीरोगिरी चल रही है, लेकिन कल कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन तुम्हारी हीरोगिरी नहीं चलेगी। तुम हीरो नहीं होगे बल्कि सब बराबर होगे। और अल्लाह कहता है अगर तुम दुनिया में अच्छा काम करोगे तो यहां पर तुमको अच्छा बदला मिलेगा। अगर तुम दुनिया में जर्रा बराबर भी गलत काम करोगे तो उसका बदला भी, उसका परिणाम भी तुमको यहां पर मिलेगा, उसका परिणाम भी यहां पर मिलेगा। इसलिए ये ना सोचे कि वो गुंडा है, लुच्चा है, लफंगा है, तुच्चा है,
پھر بھی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گھوم رہا ہے، بڑے عالیشان بنگلے میں رہ رہا ہے، اور بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھٹا پرانا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے. یار غربت کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی پریشانیوں کے ساتھ، مشکل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. آپ یہ نہ سوچے ایک دن ہے جو آپ کو اچھے کرموں کا اچھا پھل ملنے والا ہے، اور اس دن کا نام میرے پیارے ساتھیوں قیامت ہے. اس دن کا نام میرے پیارے ساتھیوں قیامت ہے. آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں صاحب ہم تو دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے. اس حدیث کو ذرا سن لینا میرے پیارے ساتھیوں. اس دنیا میں ہم اور آپ بس اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں صاحب. ہمیں تو مال چاہیے، ہمیں تو دولت چاہیے، ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں تو عالیشان بنگلہ چاہیے، ہمیں تو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے. ضرورت پڑے گی تو چوری بھی کروں گا، ضرورت پڑے گی تو مسجد کا حق بھی ماروں گا، ضرورت پڑے گی تو مدرسہ کا حق بھی ماروں گا، ضرورت پڑے گی تو اپنے بھائی کا بھی حق مار لوں گا، ضرورت پڑے گی تو ہمارے گھر کے قریب جو پڑوسی ہے اس پڑوسی کا بھی حق مار لوں گا. لیکن مولانا صاحب ہمیں تو بس دنیا کی نعمتیں چاہیے، ہمیں تو بس عیش و آرام چاہیے، ہمیں تو بس سکون کی لائف چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے. سنو چاہیے بے شک لو، لیکن اس حدیث کو بھی ذرا سنو. کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں دو انسان کو حاضر کیا جائے گا. دنیا کی نعمتوں کو لے کر مرنے مٹنے والوں سنو، کل قیامت کے روز دو انسان کو، دو بندہ کو اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا. حاضر کرنے کے بعد ان بندوں میں سے ایک بندہ دنیا میں اچھا کام کرتا تھا لیکن غربت کی زندگی گزارتا تھا. صبح کھاتا تھا، شام کو کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. شام کو کھاتا تھا لیکن رات کو خالی پیٹ بندہ سو جایا کرتا تھا. اس کے پاس کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہاں بڑا نیک تھا، وہ اچھا کام کرتا تھا. ایسا بندہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنتی ہوگا. اور ایک بندہ دنیا میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، اچھا کام کرتا تھا، اچھا کام نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، لوگوں کا حق مارتا تھا، بھائی بہن کا حق مار دیتا تھا، لیکن دنیا میں بڑا وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا. حدیث کو سنیے، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا. لاکھ لاکھ کی سوٹ پہنتا تھا، لاکھ لاکھ کی سوٹ پہنتا تھا میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ کے ہاں وہ جہنمی ہوگا. اب ذرا دیکھیے، وہ انسان جس نے ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری، جس نے ساری زندگی تکلیف میں گزاری، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو جنت کے اندر ڈالو. فرشتے اس کو جنت کے اندر ڈالیں گے. حدیث کی کتابیں بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، صحیح حدیث ہے، اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا اور ڈالنے کے فوراً بعد اس کو اٹھا لیا جائے گا. ڈالنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پہلے دیکھیے دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت. دنیا میں سکون چاہتے ہو یا آخرت میں سکون چاہتے ہو، ذرا دیکھو. اللہ حکم دے گا کہ اس کو جنت کے اندر ڈالو، جنت کے اندر ڈالا جائے گا اور فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا. اب اس سے سوال ہوگا، ہے میرا بندہ بتاؤ کہ دنیا میں تم نے پریشانی دیکھی ہے، تکلیف دیکھی ہے، کیا تم نے دنیا کے اندر پریشانی کی زندگی گزاری ہے؟ وہ بندہ ایک بار جنت کے اندر جانے کے بعد دنیا کے 70 سال کی تکلیف کو، 70 سال کی پریشانیوں کو، 80 سال کے دکھ کو ایک پل میں بھول جائے گا اور اللہ سے کہے گا، ہے پروردگار، اے میرا رب، دنیا کے اندر تکلیف کسے کہتا ہے، دکھ کسے کہتا ہے، پریشانی کسے کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. یعنی حدیث پر ذرا غور کیجئے میرے بھائیو. صرف دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو. سنو،
کہ ایک بندہ آخر جنت میں جانے کے بعد 70 سال کی پریشانی کو بھول جائے گا، 80 سال کی پریشانی کو بھول جائے گا. وہیں پر اب اس کی باری ہے. کس کی باری ہے؟ جو بڑا ہیرو گیری دکھا رہا تھا دنیا میں، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، دوسروں کا حق مارتا تھا. اب تکلیف کسے کہتا ہے؟ دنیا میں اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد جہنم کے اندر پھینک دو. اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور جہنم کے اندر پھینکنے کے بعد، ڈالنے کے بعد فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا، فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا. اور اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں تو تم بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، بتاؤ دنیا میں تو تم بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، اب بتاؤ اب کیسا لگا؟ وہ جواب دے گا، اللہ میں دنیا میں نا جتنا دن زندہ رہا میں نے بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی گزاری. وہ انسان جس نے 70 سال 80 سال 90 سال عیش و آرام کے ساتھ گزار دیا، کل قیامت کے روز ایک پل کے لیے، ایک منٹ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا تو دنیا کے تمام عیش و آرام کو وہ بھول جائے گا. میرے بھائیو، تمام عیش و آرام کو بھول جائے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیو، اچھا کام کرو، اچھا عمل کرو، نیکی کا کام کرو، خیر کے کاموں میں آگے رہو، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کو آپ کا بدلہ دے دیا جائے گا. تیسری چیز پر ذرا غور کیجیے. اللہ پہلی چیز فرماتا ہے، اے روپس پور کے لوگوں سنو، کل نفس ذائقۃ الموت. دوسری آیت، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. تیسری چیز پر ذرا غور کر لیجیے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ لوگوں، کامیاب تو وہ ہے، کامیاب. اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس دن میں نے اس آیت کے بارے میں نے تقریر کی تھی وہاں پہ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ اور دنیا میں کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ صاحب جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، سرکاری جاب ہے، سرکاری نوکری ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے. اب دیکھیے نا، آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے، 2 لڑکے کا پیغام آیا. ایک لڑکا جس کے پاس سرکاری جاب ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، ہجڑوں کی طرح داڑھی چھل کر رکھتا ہے، پسچم کدھر کہتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں. لیکن ہاں، صاحب کے پاس دولت ہے، صاحب کے پاس پیسہ ہے. اور ایک بندہ مولوی صاحب ہیں، غمانی مدرسہ سے فراغت حاصل کیے ہیں، دلال پور مدرسہ سے فراغت حاصل کیے ہیں، چہرے پر لمبی داڑھی ہے، ماشاءاللہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، روزگار کرتا ہے، کماتا ہے، ارننگ کرتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن صاحب کے پاس عالی شان بنگلہ نہیں ہے. صاحب کے پاس گھومنے کے لیے، آپ کی بیٹی کو گھمانے کے لیے، فلمیں دکھانے جانے کے لیے بیچاری کے پاس پیسہ نہیں ہے. مولوی صاحب ہیں، 10,000 12,000 سیلری مل جاتی ہے، کسی مدرسے سے مسجد میں 5,000 کی سیلری مل جاتی ہے، پھر بھی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بڑا نیک ہے. 2 لڑکے کا پیغام آیا. ایمانداری کے ساتھ بتانا، اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے یا اس لچے کے ہاتھ میں دیں گے؟ کس کے؟ اس کے. کیوں؟ اس لیے دیں گے صاحب کامیاب ہے، پیسہ ہے. Who is the successful person میرے بھائیو؟ Who is the successful person؟ کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ اس آیت کے اندر بتاتا ہے. اور میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں، بھائی آواز اور بیٹھ رہی ہے یار، جلسے میں میک لگاتے ہیں، کیسے میک لگاتے ہیں آپ لوگ؟ بنگلہ دیش جائیے، سیکھیے گا کیسے میک لگائے جاتے ہیں جلسے میں جا کر. کھاما کھا 2 باکس لگا دیتے ہیں، کوئی ہارن نہیں، کچھ نہیں. جو بول رہا تھا میرے بھائیو، کیا بول رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اگر پیسے میں، اگر آپ کسی کو اس لیے تولتے ہیں، پیسے کی بنیاد پر کسی انسان کو تولتے ہیں کہ کامیاب ہے یا ناکامیاب ہے، تو سنیے، اگر پیسے کا ہونا، دولت کا ہونا، جائیداد کا ہونا، پراپرٹی کا ہونا، اگر دنیا میں
کامیابی کی دلیل ہے تو میرے پیارے ساتھیوں تب میں کہہ کر جاتا ہوں کہ فرعون سے زیادہ، نمرود سے زیادہ، قارون سے زیادہ، صداد سے زیادہ اس دنیا میں اور کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے؟ اگر پیسہ ہی کامیابی کی دلیل ہے تو مجھے بتائیے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری سے بڑا کامیاب انسان اس دیش کے اندر کون ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ اس کو کامیاب کہیں گے؟ کامیاب نہیں کہیں گے۔ کس لیے نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ جب یہ مرے گا نا، میں نام نہیں لوں گا، سمجھ جائیے کہ میں مودی جی کی بات کر رہا ہوں، میں نام تھوڑی نہ لیا، میں نام نہیں لوں گا۔ جب مرے گا نا تو یہ جو بھاجا بادام ہے نا، بادام، بھاجا بادام، بھاجا بادام کی طرح اس کو بھاجا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب سمجھتے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے تو کامیاب نہیں ہے رے، تو کامیاب نہیں ہے۔ پھر کامیاب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگو، دنیا میں تو وہی کامیاب کون؟ اچھا کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، برائی سے دور رہے، پاپ سے، ادھرم سے، غلط کاموں سے دور رہے اور اچھے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے، اور جب وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے، جنت کے اندر پرویش کر دے۔ اللہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے فقد فاز۔ اے لوگو، وہی تو اصل میں کامیاب ہے، وہی تو اصل میں کامیاب ہے۔ تو دولت کے پیچھے مت بھاگو۔ میں جب دلی میں رہتا تھا، ایک مثال دے کے جاتا ہوں، میں دلی جامعہ میں جب میں پڑھتا تھا وہاں پہ، تو میرے کچھ فرینڈ ہیں، ابھی بھی وہ لوگ دلی میں ہیں، میں تو دلی چھوڑ کے آ گیا، ابھی دلی میں ابھی بھی ہیں، تو جانتے ہیں وہ لوگ IAS اور IPS کی تیاری کر رہے تھے دلی میں۔ تو IAS اور IPS بننے کے لیے 24 گھنٹے میں وہ لوگ لگ بھگ 14 گھنٹہ پڑھتے تھے۔ سچ بول رہے، 14 گھنٹہ پڑھتے تھے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں IAS بن جائے، IPS بن جائے۔ آپ میں سے کتنے نوجوان ہیں کہ ایک سرکاری جاب مجھے مل جائے، ایک سرکاری جاب مجھے مل جائے، اور ایک سرکاری جاب کے لیے دن میں وہ 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ نماز روزہ کوئی لینا دینا نہیں اس سے، بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے گی تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، کامیابی بھی مل جائے گی، اچھی چھوکری بھی مل جائے گی، سب کچھ مجھے مل جائے گا۔ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا ہی کو، دنیا کی کامیابی ہی کو اصل کامیابی سمجھ لیا۔ میرے پیارے ساتھ لوگ، نہیں، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ 3 چیز ہو گئی، غور کیجئے۔